8 قسم کے گواہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ 8 کیمرے انسان پر لگے ہوئے ہیں جن کا ریکارڈ موت کے بعد انسان کے سامنے آئے گا۔ موت کے 4 قاصد ہیں۔ عموماً ہم کہہ دیتے ہیں موت اچانک آ گئی، اتنی اچانک بھی نہیں آتی جتنی ہم اچانک سمجھتے اور کہتے ہوئے موت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ موت بھی پہلے 4 قاصد بھیجتی ہے، پھر اس کے بعد موت آتی ہے۔ پہلا اس موت کا قاصد ہوتا ہے کہ انسانی جسم کا کوئی عضو وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تلف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جی دانت گر گئے ہیں، وہ بھی ایک موت کا قاصد ہوتا ہے، اگر بیماری کے علاوہ ہو، خاص بیماری نہ ہو۔ کسی کے گھٹنوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ بھی موت کا ایک قاصد ہوتا ہے۔ کسی کی آنکھ، بینائی، نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک موت کا قاصد ہوتا ہے کہ انسان اب بھی تھوڑا سا ادھر آ جائے، سوچے۔ کسی کی کمر کا مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی موت کا ایک قاصد ہوتا ہے، اس کی طرف ہم رہنمائی لے سکتے ہیں اگر لینا چاہیں۔ دوسرا موت کا قاصد ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ کام کرنے والے دوست، احباب، جاننے والے، ان میں سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، فوتگی ہوتی ہے، وہ بھی انسان کے لیے، زندہ انسان کے لیے گویا کہ موت کا قاصد ہے کہ میرا دوست آج دنیا سے رخصت ہوا ہے، میں جس کا دوست ہوں کسی دن اس کا دوست یعنی میں بھی اس دنیا سے سدھار جاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مرنا ہونے سے کوئی نہیں۔ تیسرا موت کا قاصد ہوتا ہے رشتہ داروں میں کسی نہ کسی کی فوتیدگی ہونا، چچا، ماموں، تایا، کزن وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کسی نہ کسی کی فوتگی ہونا، یہ بھی موت کا ایک قاصد ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ اور چوتھا موت کا قاصد ہوتا ہے کہ جس گھر کی 4 دیواری میں رہتا ہے، اس گھر کی 4 دیواری کے اندر کسی کی فوتیدگی ہوتی ہے، باپ فوت ہوتا ہے، والدہ فوت ہوتی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس گھر کی 4 دیواری میں جو فوتگی ہوتی ہے وہ بھی موت کا قاصد ہوتا ہے۔ انسان تو اسے دفنانے کے بعد سوچتا ہے کہ آج فلاں اس 4 دیواری میں فوت ہوا ہے، اب پتہ نہیں، اب اس سال تو گزر ہی جائے گا شاید، روز روز تو نہیں گھر کے اندر موت ہوتی، انسان سوچ رہا ہوتا ہے کوئی نہیں، ہوں خیر سال 2 سال تک کچھ نہیں ہوتا ہے۔ موت کے یہ 4 قاصد ہیں، پہلے آتے ہیں، اس کے بعد پھر موت آتی ہے۔ اتنی اچانک بھی موت نہیں آتی جتنی ہم اچانک سمجھتے ہوئے اس موت سے غافل اور بے خبر ہو رہے ہیں۔ تو موت آنی ہے، موت کے بعد قیامت کا دن قائم ہونا ہے۔ 8 قسم کے گواہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ 8 کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر انسان پر، 8 سکرینیں لگی ہوئی ہیں ہر انسان پر۔ کہنے کو میں کہہ دیتا ہوں کہ میری پرائیویسی ہے، میں اپنے ذاتی کمرے میں ہوں، میرے کمرے کو لاک لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے وہ کیمرے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ موبائل فون کو ایک نہیں 2 پاسورڈ، ایک مکمل موبائل کو پاسورڈ، ایک آگے جا کر گیلری میں فلاں چیز کو پاسورڈ، فلاں کو پاسورڈ، کتنے لاک لگا دیتے ہیں، پاسورڈ لگا دیتے ہیں۔ کسی کو میرے موبائل کے اندرونی چیزوں کا، اس کے فلاں سافٹ ویئر کا، فلاں ایپ کا، فلاں اس کے اندر فلاں چیز کا کسی کو پتہ نہ چلے، حالانکہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے وہ کیمرے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو واچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور ان سب چیزوں کو ریکارڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ 8 قسم کے وہ کیمرے کون سے ہیں، 8 قسم کے وہ گواہ کون سے ہیں جو انسان کے حق یا انسان کے خلاف قیامت کے دن گواہی اللہ کی بارگاہ میں دیں گے؟ وہ 8 گواہ، ان گواہوں کے اندر اللسان
اسی طرح اللسان کے ساتھ الارکان، الزمان، المکان، الدیوان، ملکان، نبی الانس والجان اور الرحمن، یہ 8 گواہ، 8 کیمرے انسان کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ کون سا گواہ؟ اللسان، زبان۔ آج اس زبان سے جو چاہیں ہم بول سکتے ہیں، جو چاہیں ادا کر سکتے ہیں، اس سے حق بھی نکل سکتا ہے، باطل بھی نکل سکتا ہے، اس سے تلاوت قرآن بھی ہو سکتی ہے، اس سے گالی گلوچ بھی ہو سکتی ہے، اس سے سلو والے، پیار والے، محبت والے جملے بھی نکل سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسروں کے سینوں میں سوراخ کرنے والے، تکلیف دینے والے جملے بھی نکل سکتے ہیں۔ لیکن روز حشر، قیامت کے دن، یہی زبان یوم تشہد علیہم السنتہم، یہ زبان گواہی دے گی اس انسان کے بارے میں کہ یہ انسان جب اس زبان پر انسان کا اختیار تھا تو یہ اس زبان سے کیا کیا بولتا رہا ہے۔ وہ زبان جو ہمارے پاس، یہ کیمرہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جس جگہ پر بھی ہوں وہاں پر یہ کیمرہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کو ہم جدا نہیں کر سکتے۔ یہ قیامت کے دن گواہی دے گی، یوم تشہد علیہم السنتہم، یہ زبان گواہی دے گی۔ اور دوسرا گواہ الارکان، زبان تو دنیا کے اندر بھی بولتی ہے، گفتگو کرتی ہے، اس کے ساتھ کلام ہوتا ہے، لیکن اس دن جو باقی ارکان ہیں جن کے بارے میں ظاہری عقل انسان کی نہیں سوچتی کہ وہ کیسے بولیں گے، جن کو ہاتھ کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، دنیا میں زبان گفتگو کرتی ہے، بولتی ہے، تو اس وقت اللہ رب العالمین زبان پر پھر مہر لگا دے گی، زبان کی گواہی ہو گئی، زبان پر مہر لگ گئی۔ اب ہاتھ کو کہا جائے گا بھی تو بھی ساتھ رہتا تھا، تیرے اندر بھی کیمرہ فٹ کیا ہوا تھا، تو جو دیکھتا رہا ہے کہ اس انسان نے کیا 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 ہے، کیا کیا بولتا رہا ہے، کیا اس کی زندگی ہے، اس ساری زندگی کا ڈیٹا تو بتا۔ تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ بول کر بتائے گا اس انسان نے یہ کیا ہے، ساتھ ہی ٹانگ انسان کی پاؤں گواہی دے دیں گے کہ ہاتھ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسے، چہرے پر مسکراہٹ آئی، تبسم آئی، گویا کہ محفل کے اندر، مجلس کے اندر روشنی اور خوبصورتی اور ایک مہک آ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم والے، پیار والے، محبت والے چہرے کے ساتھ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا، اے پیارے صحابہ، کیا میں آپ کو بتاؤں میں کیوں ہنسا ہوں؟ میرے چہرے پر جو حیرانی کی ہنسی آئی ہے، یہ چہرے پر جو تبسم آیا حیرانی کا، یہ کیوں آیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، بھلا اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے چہرے پر ہنسی اس لیے آئی ہے، میرے ذہن کے اندر وہ بات آ گئی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے، جو قیامت کے دن انسان اور رحمان، انسان اور خالق کے درمیان جو مکالمہ ہوگا، باہمی گفتگو ہوگی، جو ڈائیلاگ ہوگا، جو آپس میں گفتگو کریں گے انسان اور رحمان، وہ گفتگو میرے ذہن میں آ گئی تو اس لیے مجھے ہنسی آ گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول
وہ کون سی گفتگو ہے کہ قیامت کے دن کی گفتگو انسان اپنے رب سے کر رہا ہے، اللہ رب العالمین انسان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ کے چہرے پر ابھی ہنسی آ گئی حیرانی کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے باہمی کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، انسان کہے، اللہ رب العالمین کہے گا انسان سے، کیا انسان تو ظلم کرنے لگا تھا، میں نے تجھے توفیق دی، تو نے ظلم نہیں کیا، کیا ایسا ہی ہے؟ انسان کہے گا اے اللہ ایسے ہی ہے، اور اے اللہ تو نے مجھے توفیق دی تو میں ظلم سے بچ گیا، میں نے ظلم نہیں کیا۔ آگے سے انسان پتہ کیا کہے گا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی، سے مسلم کی حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ آدمی کہے گا اے اللہ اگر اس وقت تو نے مجھے توفیق دی تو میں ظلم سے بچ گیا، میں نے ظلم نہیں کیا، تو اے اللہ آج میں اپنے علاوہ کسی گواہ کو نہیں مانتا، میری ذات کے بارے میں کوئی اور گواہی دے، میں نہیں مانتا کسی اور گواہ کو، فلاں میرے بارے میں گواہی دے، فلاں چیز گواہی دے، زمین دے، آسمان دے، فلاں گواہی دے، کسی کی گواہی کو میں اپنے بارے میں تسلیم نہیں کرتا۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے سے، اچھا تو کسی کی گواہی تسلیم نہیں کرنی، کفا بنفسک الیوم علیک شہیدا، ٹھیک ہے کسی گواہی کو نہ مان، آج تیرا جسم بول بول کر تیرے بارے میں گواہی دے گا، نہ مان کسی کی گواہی کو، اپنے اعضاء کو تو جانتا ہے، تیرے یہ اعضاء ارکان تیرے ساتھ رہے ہیں، ان کے ساتھ تو کام کرتا رہا ہے، تیرے اعضاء گواہی دیں گے، اس وقت پھر ہاتھ بولنا شروع ہو جائے گا، پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے، انسان کے اعضاء اسی انسان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر انسان پتہ کیا کرے گا، حدیث میں آتا ہے پھر انسان اپنے اعضاء کی طرف دیکھنا شروع ہو جائے گا، اور اپنے اعضاء کی طرف دیکھ کر ہاتھ کی طرف، پیٹ کی طرف، او پیٹ تیرے واسطے سارا کچھ کرتا رہا میں، آج تو ہی میرے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے۔ پیٹ کے لیے انسان سارا کچھ کرتا رہا، پھر کہے گا اپنے اعضاء کی طرف دیکھ کر، ہاتھوں کی طرف دیکھ کر، پاؤں کی طرف دیکھ کر، تمہارے لیے میں سب کچھ کرتا رہا، تمہارے لیے جھوٹ بولتا رہا، تمہارے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا، فراڈ کرتا رہا، آج تم ہی میرے مخالف ہو چکے ہو، میرے خلاف گواہی دینے کے لیے تم تیار ہو چکے ہو۔ یہ دوسرا گواہ ہے، اسے الارکان کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا گواہ ہے جو قیامت کے دن انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف گواہی دے گا، وہ ہے الزمان، وقت۔ جس وقت میں ہم بات کر رہے ہیں 12:40 ہوئے ہیں، 12:39 پر اگر میری زبان سے کوئی تلاوت قرآن نکلتی ہے، اچھا کلمہ نکلتا ہے، اچھا جملہ نکلتا ہے، قیامت کے دن 12:39 کا جو ٹائم اور وقت ہے، یہ بھی گواہی دے گا اس انسان نے اس وقت میں یہ کیا تھا۔ اسی 12:39 پر جو چوک چوراہے میں بیٹھ کر جو چغلی کھا رہا ہے، جو غیبت کر رہا ہے، جو نفرت کے الفاظ ادا کر رہا ہے، جو گالیاں بول رہا ہے، اسی وقت کے ساتھ وہ محفوظ ہو رہے ہیں۔ وہی وقت اس انسان کے بارے میں بتائے گا کہ اس وقت یہ انسان یہ افعال، یہ کام کر رہا تھا۔ سورۃ البروج 30ویں پارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، یہ زمانہ، یہ وقت، یہ ٹائم، یہ بھی انسان کا گواہی دے گا کتنا ٹائم مسجد میں گزارا ہے، یہ اس دن گواہی دے گا وقت اتنا، 1 گھنٹہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یہ جو گھنٹہ تھا فلاں دن اس نے مسجد میں گزارا ہے، فلاں جو ٹائم تھا اس نے لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہوئے گزارا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے گزارا ہے، لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے گزارا ہے۔ جو جس ٹائم پر جو عمل کیا ہوگا، وہ ٹائم، وہ وقت اس انسان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ اسی طرح چوتھا گواہ وہ ہے المکان، وہ جگہ، جس جگہ پر بیٹھ کر جو عمل کیا ہوگا وہ جگہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔
مسجد کے اندر گزرا ہوا وقت، یہ مسجد کے در و دیوار، یہ مسجد کی مٹی، یہ مسجد کی اینٹیں، یہ مسجد کی جتنی بھی جگہ ہے جہاں جہاں پر بیٹھ کر کوئی اچھی بات سنی ہے، سنائی ہے، تلاوت کی ہے، تلاوت سنی ہے، جو جو اچھا کام کیا، یہ جگہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گی، اے اللہ یہ مجھ پر بیٹھ کر تیری باتوں کو سنتا رہا، تیرے کلام کی تلاوت کرتا رہا، اور وہ جگہ جس جگہ پر بیٹھ کر لوگوں کے خلاف باتیں ہوتی رہیں، وہ جگہ بھی گواہی دے گی کہ یہ مجھ پر بیٹھ کر اے اللہ تیری مخلوق کے ساتھ ظلم کرنے کی سازشیں کرتا رہا۔ سورۃ الزلزال 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ ایک ذرے کے برابر بھی عمل جو ہوگا جس جگہ پر کیا ہوگا وہ جگہ بتا دے گی کہ ایک ذرے کے برابر یہاں پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے یہ عمل کیا تھا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ریت کا جو ذرہ ہوتا ہے کتنی باریک، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کمرہ ہو، کمرے سورج کی شعائیں اندر آ رہی ہوں کسی سوراخ سے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تنکے سے اڑ رہے ہوتے ہیں، ان تنکوں کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اور امام رازی نے تو کہا ہے کہ کائنات کی سب سے چھوٹی چیز جو ریت کا ذرہ ہے، اس ریت کے ذرے کے اگر 1000 ٹکڑے کیے جائیں، ریت کے ذرے کے 1000 ٹکڑے کیے جائیں، ان 1000 ٹکڑوں میں سے جو ایک ٹکڑا ہو اس کے پھر 1000 کیے جائیں، ان کا جو ایک ہوتا ہے وہ ہے ذرہ۔ اگر اس کے برابر بھی انسان نے اچھا عمل کیا ہوگا یارہو، قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا، اگر اس کے برابر بھی انسان نے برا عمل کیا ہوگا تو اس دن یارہو، وہ اسے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ لے گا۔ یہ چوتھا گواہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ المکان، وہ جگہ، وہ زمین کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ جس جگہ پر انسان نے وہ عمل کیا ہے، وہ جگہ بھی اس انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں وہ گواہی دے دے گی۔ قرآن کریم سورۃ الدخان میں جہاں پر فرعون کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ قابل توجہ بات ہے کہ فرعون، آل فرعون غرق ہو گئے، فرعون اور آل فرعون پر ان کے غرق ہونے پر نہ زمین روئی ہے نہ آسمان رویا ہے، زمین بھی نہیں روئی، آسمان بھی نہیں رویا۔ مفسرین کرام نے اس میں نقطہ لکھا ہے کہ فرعون پر زمین نہیں روئی، آسمان نہیں رویا، گویا کہ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرنے والے آدمی جب فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے پر آسمان بھی روتا ہے اور اللہ کی زمین بھی روتی ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایک دروازہ رکھا ہوا ہے، انسان نیک اعمال کرتا ہے، وہ اعمال اس دروازے سے اوپر جاتے ہیں، جس دروازے سے وہ اوپر جاتے ہیں اسی دروازے سے اس انسان کا رزق زمین پر نازل کیا جاتا ہے، اور جب نیک انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کا وہ دروازہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، نیک آدمی کی وفات پر زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے کہ یہ انسان دنیا میں نیکیاں کیا کرتا تھا، آج نیکیاں کرنے والا وہ چلا گیا ہے، آج اس لیے زمین و آسمان رو رہے ہیں۔ یہ چوتھا گواہ ہے۔ اور پانچواں گواہ ہے الدیوان،
وہ اعمال نامہ، وہ ڈائری جو روزانہ لکھی جا رہی ہے۔ ہر انسان کی اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، وہاں پر اسکول والوں نے ایک ڈائری لگائی ہوتی ہے۔ ٹیچرز اس ڈائری پر کام لکھ کر دیتے ہیں، انگلش کا یہ کام ہے، فزکس کا یہ ہے، کیمسٹری کا یہ ہے، بایو کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے۔ اس روزانہ کی ڈائری، روزانہ کا کام اس ڈائری پہ لکھا ہوتا ہے تاکہ بچے کو فکر ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اگلے دن وہ بچہ جائے، اگر وہ کام نہ کیا ہو جو ڈائری پہ لکھا ہے تو اسے مار پڑتی ہے۔ اس مار کے ڈر سے وہ بچہ ڈائری والا کام لکھ رہا ہوتا ہے، وہ کر کے اسکول جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کی ڈائری ایک نہیں، انسان کی زندگی کی 5 ڈائریاں لکھی جا رہی ہیں۔ ایک ڈائری نہیں لکھی جا رہی، ایک ڈائری لکھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ہم ڈیلی ویجز، ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر۔ فجر کے وقت، عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں، فجر کے وقت، اور جو عصر کے وقت آئے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، پھر عصر کے وقت جو فجر کے وقت آئے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ یہ روزانہ وہ ڈائری لکھی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ ڈائری علیحدہ سے لکھی جا رہی ہے۔ اور ایک ڈائری لکھی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے سہ روزہ، 3 دن کے بعد، یعنی 3 دن کی وہ ڈائری ہے وہ لکھی جا رہی ہے، پھر 3 دن کی، پھر 3 دن کی، سہ روزہ وہ ڈائری لکھی جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس میں آپ نے ایک وجہ یہ بتائی کہ پیر کے دن اعمال انسان کے ڈائری پر لکھ کر اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، اور ایک ڈائری انسان کی لکھی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ہفتہ وار، ویکلی، ہفتہ وار ایک ڈائری لکھی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعرات کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا جمعرات کے دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال اللہ کے پاس جائیں تو میرے نامہ اعمال میں لکھا ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ چوتھی ڈائری انسان کی وہ تیار ہو رہی ہے جس کو سالانہ ڈائری کہتے ہیں، سال کی ڈائری، اس میں پورے سال کے اعمال، سال کے بعد پھر وہ بدلی ہوتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چوتھی ڈائری ہے۔ اور 5ویں ڈائری جو ہر انسان کی لکھی جا رہی ہے وہ پوری زندگی پر مشتمل ہے، وہ اس دن شروع ہوتی ہے جب انسان پر دین اسلام کے اعمال وہ فرض ہو جاتے ہیں، اس وقت سے شروع ہوتی ہے اور اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ ملک الموت آ کر اس کی روح کو قبض نہیں کر لیتا۔ ہر انسان کی یہ 5 قسم کی ڈائریاں لکھی جا رہی ہیں۔ الدیوان کہ 5 ڈائریاں تیار ہو رہی ہیں۔ قیامت کے دن اقرا کتابک، اللہ تعالیٰ سامنے کر دیں گے، بھئی اقرا کتابک، پڑھیے اپنی ڈائری کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اگر اور کسی چیز کو تو تسلیم نہیں کرے گا، یہ تیرا ایک ایک چیز، ایک ایک عمل تیری ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ 5 ڈائریوں کو ملا کر دیکھ لے، فرق نہیں آئے گا۔ روزانہ کی ڈائری ہے، سہ روزہ ڈائری ہے، ہفتہ وار ڈائری ہے، سالانہ ڈائری ہے، پوری زندگی کی ڈائری ہے، 5 کو ملا کر دیکھ لے، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ 5 ڈائریوں کے اندر تیرے پوری زندگی کے 24 گھنٹے کے ایک ایک لمحے کے تمام اعمال تیرے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اور چھٹا جو انسان کا گواہ ہے، جو کیمرہ لگا ہوا ہے انسان پر، چھٹا جس نے قیامت کے دن گواہی دے دینی ہے، جو انسان نے عمل کیا ہوگا اس کے مطابق گواہی دینی ہے، وہ کیا؟ وہ ہے ملکان، 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کردہ ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ وہ کیا چیز نوٹ کرتے ہیں؟ جو انسان کرتا ہے، جو انسان کرتا ہے اس چیز کو وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ وہ ملکان بھی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے کہ یہ انسان کیا کرتا رہا۔ ایک حدیث ہے مشہور، کئی مرتبہ آپ نے سنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرنے پر اس کی نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جو انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرنے پر اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اب یہاں پر سوچنے کی ایک بات یہ ہے کہ علیم بذات الصدور، چھپی باتوں کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، ارادوں کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، انسان کے دل کی باتوں کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو فرشتے کیسے لکھ لیتے ہیں؟ فرشتے لکھ رہے ہیں جو انسان کر رہا ہے۔ نیکی کے بارے میں سوچا آج میں نے یہ اچھا کام کرنا ہے، کیا نہیں ہے، لکھا بھی نہیں ہے اسے، انسان نے دل میں سوچا ہے، دل میں سوچنے کی بنا پر وہ فرشتے لکھ دیتے ہیں، حالانکہ سوچ کو، ارادے کو، دل کی بات کو فرشتے نہیں، اللہ جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعلم ما تخفی الصدور، جو انسان سینوں میں چھپاتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فرشتے کیسے لکھ لیتے ہیں؟ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کی وضاحت کی ہے۔ پھر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ارادوں کو جاننے والی تو رب تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرنے کی بنا پر انسان کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ فرشتے سمجھ آتے ہیں اس خوشبو سے کہ اس انسان نے نیکی کی نیت کی ہے، اس لیے وہ اس کو لکھ دیتے ہیں۔ اور جو انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے وہ اس کو لکھتے نہیں ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے اس نے بدی کا، برائی کا ارادہ کیا ہے۔ نیکی کا ارادہ کرنے پر انسان کے جسم سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں۔ ہم تو ظاہری خوشبوؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اصل خوشبو وہ ہے جس خوشبو کو فرشتے سونگھتے ہیں، اور فرشتے سونگھ کر انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور ثواب لکھ دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے خوشبو آئے، انسان کا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس عمل سے خوشبو آئے، انسان کے الفاظ بھی ایسے ہونے چاہیے جن الفاظ سے خوشبو آئے، انسان کے کلمات بھی ایسے ہونے چاہیے جن کلمات سے خوشبو آئے، انسان کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس انداز کے ساتھ خوشبو آئے۔ بعض لوگ کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں موڑی ہو رہی کچھ ادھر، ان کے انداز سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، انداز سے، الفاظ سے بدبو وہ ایک علیحدہ ہے، کلمات سے، اس کے جملے سے، اس کی بولی سے، اس کی گفتگو سے بدبو وہ علیحدہ ہے۔ بعض کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے، نفرت کا انداز، میں کا انداز، میں کا انداز، انا کا انداز، بس مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کیا ہوں، میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، کوئی مجھے کیوں کہے، اپنے آپ کے اندر ہی پھر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ان کے اس انداز کے ساتھ بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ خود اس آدمی کو جس میں وہ بدبو ہوتی ہے اسے نہیں پتہ چلتا، لیکن قریب جو کھڑے ہوئے سمجھنے والے وہ سمجھ جاتے ہیں اس کے اس رویے سے، اس کے اس لہجے سے، اس کے اس انداز سے بدبو آ رہی ہے، اس کا الفاظ درست نہیں ہے، اس کے الفاظ کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، اس کے الفاظ کے اندر انائیت پائی جاتی ہے، اس کے اس انداز کے اندر اپنے آپ کو بڑا بنانا پایا جاتا ہے۔ کہ چھٹا گواہ ہے انسان کا، جو قیامت کے دن انسان کے سامنے آ کر گواہی دے گا۔ یہ چھٹا کیمرہ جو انسان پہ لگا ہوا ہے وہ ہے ملکان کا، جو انسان عمل کرتا ہے تو یہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں، تو یہ فرشتے بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ اور ساتواں گواہ ہے انسان کے لیے نبی الانس والجان،
خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی گواہی دیں گے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء کے اندر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور جب صحابی سے آپ نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ پیارے صحابی آپ تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے کہ آپ تلاوت کریں، آپ کی تلاوت کو میں سنوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، قرآن کریم آپ کے سینے پہ نازل ہوا، آپ سے بہتر قرآن کو کون پڑھ سکتا ہے؟ نازل آپ کے سینے پہ ہوا ہو، آپ کی وحی کی زبان ہو، اس سے بہتر اور کوئی نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھوں کیا؟ میرا نام اللہ تعالیٰ نے لے کر کہا ہے کہ فلاں صحابی پڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابی، تیرا نام اللہ نے لیا ہے، 7 آسمانوں پہ تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی تلاوت کرے گا، اور جس کے سینے اطہر پر قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن کی تلاوت کو سنے گا۔ خوش ہو گئے، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ میرا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کس کام کے لیے لیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کے لیے لیا ہے۔ یہ سعادت کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے۔ تو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ساری جتنی بھی امتیں ہیں ان امتوں کی گواہی کے لیے امت محمدیہ کو لایا جائے گا۔ امت محمدیہ گواہی دے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، قوم کو تبلیغ کی، حضرت زکریا علیہ السلام آئے، قوم کو تبلیغ کی، حضرت نوح علیہ السلام آئے، قوم کو تبلیغ کی۔ جتنی امتیں گزری ہیں ان امتوں کی گواہی قیامت کے دن یہ امت محمدی دے گی۔ پوچھا جائے گا امت محمدی کیسے گواہی دے گی؟ امت محمدی گواہی اس لیے دے گی کیونکہ امت محمدی کے پاس یہ قرآن کریم آیا ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، دیگر انبیاء کرام کا وہ ذکر، وہ تبلیغ، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس قرآن کریم کی بنیاد پر امت محمدیہ گواہی دے گی کہ پہلے انبیاء کرام آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے۔ پھر امت محمدیہ کی گواہی کے لیے قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا جائے گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت محمدیہ کی گواہی دیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ذرا سوچنے کی بات یہ ہے، قیامت کے دن ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو، ہماری تو آرزوئیں، تمنائیں، خواہشیں ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب ہو، ہماری تو چاہتیں، تمنائیں، آرزوئیں اور خواہشات یہ ہیں کہ روز قیامت ہو اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے سائے تلے ہوں۔ ہماری خواہشیں، تمنائیں اور آرزوئیں تو یہ ہیں کہ قیامت کے دن جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض لگا ہو وہاں پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جام پلا رہے ہیں حوض کوثر کا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ کرام وہ حوض کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حوض کوثر کا جام پینا ہے۔ ہمیں قیامت کے دن ہماری خواہش ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اعمال حوض کوثر کے جام پینے والے نہ ہوئے، اگر ہمارے اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حقدار بنانے والے نہ ہوئے، اگر ہمارے خلاف قیامت کے دن ہمارے نبی نے ہی گواہی دے دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ جس نبی نے ہماری شفاعت کرنی ہے، جس نبی کے حوض کوثر کا جام ہم نے پینا ہے، جس نبی کے صحابہ کا ساتھ لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری بدعمالیاں، ہماری خواہشیں، ہماری آرزوئیں، ہماری خواہشیں، ہماری آرزوئیں، ہماری خواہشیں، 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 ہم
ہمارے وہ اعمال جن اعمال سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اگر وہ اعمال آ گئے اور ان اعمال کی بنا پر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے دی، یاد رکھو جہاں پہ امت آدم، امت نوح، امت ابراہیم، امت اسماعیل، امت زکریا، امت موسیٰ، تمام انبیاء کرام کی امتیں سارے انبیاء کرام سے علیحدہ ہو کر پوچھ کر کہ آپ ہماری سفارش کر دیں، انبیاء کرام کہہ دیں گے ہم سفارش نہیں کر سکتے، آخری نبی کے پاس جاؤ، جب سارے انبیاء کرام شفاعت نہیں کریں گے، آخری نبی صرف ایک رہ چکے ہیں، انہوں نے شفاعت کرنی ہے، انہوں نے سفارش کرنی ہے، انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھ کر، اپنے سر کا سجدہ دے کر اللہ کے سامنے کہنا ہے کہ اے اللہ اس امت کا حساب و کتاب شروع کر دیا جائے اور ان سے آسانی برتی جائے، آسانی کا سلوک کیا جائے۔ سارے انبیاء کرام تو پہلے جواب دے چکے ہیں، اگر نبی آخر الزمان نے بھی ہمیں اس دن جواب دے دیا تو ہم جائیں گے کدھر؟ دنیا میں ایک روٹ جائے تو دوسرا موجود ہے، ایک ہمسایہ روٹ جائے دوسرا ہمسایہ موجود ہے، ایک دکاندار روٹ جائے دوسرا دکاندار موجود ہے، ایک اگر ہمیں قرض نہیں دیتا دوسرا آدمی موجود ہے قرض لے لیں گے، ایک ہمارا سہارا نہیں بنتا دوسرا آدمی ظاہری طور پر سہارا بن جائے گا۔ قیامت کے دن جو سب سے بڑا سہارا ہے، اگر اسی سہارے سے ہمیں جواب مل گیا تو قیامت کے دن ہمیں کیا بنے گا؟ یہ 7واں گواہ ہے جو قیامت کے دن پیش ہوگا، اور 8واں گواہ الرحمن، خود اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں گواہی دے گا۔ سورہ یونس کے اندر 11ویں پارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی السماء ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل جو بھی ہوگا، آسمان میں کیا ہو زمین میں کیا ہو، وہ سارا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الا کنا علیکم شہودا، اور کسی کی بھی اگر تم گواہی کو نہیں مانتے میں آج تم پر گواہ بن چکا ہوں۔ کون؟ اللہ رب العالمین، جو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تمہاری زبان کے کلمات کو سننے والا، وما تسقط من ورقۃ، کسی درخت سے ایک پتا بھی زمین پر گرتا ہے اس پتے کے گرنے کو بھی اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔